میں آیا ہے کہ 2 MNAs کو جو راضی نہیں ہو رہے تھے آخری وقت تک ان کو ووٹ دینے پر، ان کو گولڑا کے ایک ادارے کے کمپاؤنڈ میں لے جایا گیا. وہاں پر 4 گھنٹے ایک کنٹینر کے اندر بند رکھا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا ایجنسیز کے لوگوں کے ہاتھوں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو تو کسی اتنی شرمناک شکست کے بعد، یہ صرف شکست نہیں ہے بلکہ آپ نے پاکستان کی ایجنسیز کو آپ نے جس طرح استعمال کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو اپنے لیے استعمال کیا، یہ بہت قابل شرم بات ہے. کیا ایجنسیز پاکستان میں اسی لیے رہ گئی ہیں؟ کیا یہی ان کا رول ہوگا کہ جس شخص کو عوام دھتکار رہی ہے، جو عوام کا مجرم ہے، جس نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، آپ اس شخص کو بچانے کے لیے آپ اپنے ادارے کو سیاست میں جھونکتے ہیں؟ اس کا جواب پاکستانی قوم کو چاہیے، اس کا جواب مسلم لیگ نون کو چاہیے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور کہاں ہے اس شخص کی عزت، کہاں ہے اس شخص کی غیرت جو کہنے کو تو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن ایجنسیز کو یہ کہتا ہے، ایجنسیز کے سربراہوں کو یہ کہتا ہے کہ میرے ارکان سے زبردستی مجھے ووٹ لا کے دو. اس کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ کوئی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی یا طفل تسلی دے رہا ہے. وہ اپنے آپ کو طفل تسلی بھی نہیں دے سکتا. اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے کس طرح یہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ اپنے اون پہ ہوتا تو اس کو کوئی ووٹ نہ پڑتا. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر ایجنسیز اس کی ہیلپ نہ کرتی اور ایجنسیز کے کردار اس کے ہیلپ نہ کرتے تو وہ بری طرح ناکام ہوتا. لیکن ایک ہارے ہوئے شخص کو، ایک نالائق اور نااہل شخص کو، قوم کے مجرم کو بچانا، اس کا جواب آپ کو قوم کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب قوم مانگے گی. دوسرا جو الیکشن کا رزلٹ جو اعتماد کا ووٹ ایجنسیز کو استعمال کر کے، گردنوں پر تلواریں رکھ کے، اپنے ہی اراکین کو اغوا کر کے، اپنے ہی اراکین کو حبس بے جا میں رکھ کے، اپنے ہی اراکین کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان ایکسیسیبل کر کے زبردستی جو ووٹ لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے صاف الفاظ میں، اگر میں اس کو ایک سینٹنس میں سم اپ کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان، you know that your time is up. You know that it is over for you. دوسری بات یہ کہ جو NA 249 ہے، مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹری پارٹی کے اراکین بھی موجود تھے اور سب کی رائے میں جب یہ سب نے اپنی اپنی رائے دی، اس میں سب کا کنسنسس مفتاح اسماعیل صاحب پہ تھا اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون نے محمد نواز شریف صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کو NA 249 میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا. تو باقی جو فارمل اناؤنسمنٹ ہے صدر پارٹی کے، وہ ان کی ٹکٹ جاری کریں گے ابھی انشاءاللہ. تو یہ فیصلے آج ہوئے ہیں. کوئی سوال آپ کا؟ جی بالکل، اس پہ بہت لینتھی ڈسکشن ہوئی ہے. ہماری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل PDM کے جو میٹنگ ہے اس میں اناؤنس ہوگا سب کے کنسنسس کے ساتھ. یہ بھی کل انشاءاللہ PDM میں یہ ڈسکس ہوگا. آپ پہلی پوزیشن پہ تھے،
اس کے بعد جو ہے جب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا ہے, آپ مسلسل مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے, پیپلز پارٹی اس کے اوپر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بالکل مسلم لیگ نون ریٹ دے گی پیپلز پارٹی جا رہی ہے؟ بڑی مہربانی آپ کی. مسلم لیگ نون چھوٹی ریس کا گھوڑا نہیں ہے, بڑی ریس کا گھوڑا ہے. تھینک یو. ان کو سوائے ایجنسیز کے کوئی بات کی نہ سمجھ آتی ہے, نہ وہ ایجنسیز سے اوپر یا آگے نکل کر کچھ سوچ سکتے ہیں. ان کے سارے کام ایجنسیز کرتی ہیں. وہ ایجنسیز کی ہی بلبوتے پہ آج تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بدتمیزی انہوں نے کل کی, مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا جب ہمیں بھاشن دیا کرتے تھے اداروں پہ تنقید کا. آپ نے شاید کل وہ پلیک کارڈز نہیں دیکھے جو ان کے گنڈوں نے اور بدماشوں نے اٹھائے ہوئے تھے اس احاطے میں. اس میں الیکشن کمشنر کو نیکڈ گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو عوام ان کا چہرہ دیکھے. ہم نے اگر کبھی کوئی بات کی ہے وہ ہم نے فیصلوں پر مانے, لیکن تنقید کی وہ ہمارا حق ہے. اداروں پر تنقید نہیں کی, کرداروں پر تنقید کی ہے, اور ایک ڈیسنسی کے باؤنڈز میں رہ کر, پراپرائٹی کے باؤنڈز میں رہ کر ہم نے تنقید کی ہے. لیکن اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ بدتمیز کس کو کہتے ہیں, مافیا کس کو کہتے ہیں, سسیلین مافیا کس کو کہتے ہیں, اور گنڈا گردی کس کو کہتے ہیں. پلیک کارڈز پہ ECP کے چیئرمین کے اوپر گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو کیا اب باقی اداروں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور دوسری بات آپ نے جب کی ایجنسیز کی انوالومنٹ کی کل کے الیکشن میں, تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں, آپ اس کو مذاق سمجھے ہیں تو یہ آن اے لائٹر نوٹ, لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کافی ہیں. کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ جو لے پالک بیٹا ہے ایجنسیز کا, جس کو اولاد کہتے ہیں, بیٹا جو ہے, جو بیٹا بچاؤ مہم ہم نے کل دیکھی, اس کے لیے میدان خالی تھا. وہ اکیلا ہی دوڑ رہا تھا, اکیلا دوڑ رہا تھا ریس میں, اکیلا ہی کھلاڑی تھا. پھر بھی وہ نہیں جیت سکا, پھر بھی اس کو سلیکٹرز کے کندھوں پہ بٹھا کے جتایا گیا. تو جو انسان اگر کھیل کے میدان میں اکیلا ہو, وہ تب بھی نہ جیت سکے, تو ایسے انسان کو تو شرم سے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. آخری کوشچن پلیز. پنجاب میں کیا عدم اعتماد آپ دار ہیں, کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ پنجاب کے 23 MPs آپ کے ساتھ ہیں. 23 نہیں, بہت زیادہ ہے اس سے. تعداد بتا دیں اور کب جا رہے ہیں. تعداد میں آپ کو ابھی تو نہیں بتاؤں گی. پنجاب میں کب عدم اعتماد آپ نے کہا 2 MLA کو اغوا کیا گیا, ان کو کنٹینر میں رکھا گیا, وہ ووٹ نہیں دے رہے تھے. 2 MLA کسی پلیٹ فارم پہ ووٹ سامنے آئے تو کوئی دے گی. دیکھیں, جب اس ملک میں جب ظلم کا آپ اس کو حد سے جب گزر جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں. جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بولے, جس طرح ارشد ملک صاحب بولے, جس طرح باقی لوگ بولیں, انشاءاللہ تعالی سب بولیں گے, سب بولیں گے اور بول رہے ہیں. بس آخری کوشچن پلیز. ایک سیکنڈ بس, ہو گیا. پنجاب میں چودھری برادر احمد کا وزیر اعلیٰ کے طور پہ نام لیا جا رہا ہے. دیکھیں, پنجاب میں اگر کوئی انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. شکریہ.